الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر ہماری گفتگو ہے وہ ہے پلاسیبو ایفیکٹ۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں، اور یہ کس طرح جو ہے کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت کی طرف جو ہے اس سیگمنٹ کو لے کر جاتے ہیں اور باقاعدہ اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ شیخ، ہم نے جو یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے پلاسیبو ایفیکٹ، سب سے پہلے میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ چند سوالات ہیں وہ بھی اسی کے تحت ہیں۔ اس کو پلاسیبو ہی کیوں کہتے ہیں اور اس کی ورکنگ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نہایت دلچسپ موضوع ہے، اور یہ لفظ جو ہے دراصل لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے یہ مشہور ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں مطمئن کرتا ہوں یا تمہارے دل کو خوش کرتا ہوں۔ دراصل اندیکھی طاقتوں سے اور اندیکھی قوتوں سے مدد لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا انسان کے لیے بہت پرانا عمل ہے، اور بہت قدیم زمانے سے انسان اندیکھی قوتوں سے، جنہیں ما فوق الفطرت کہا جاتا ہے، یعنی وہ فطرت سے بھی اوپر ہیں، فطرت سے بھی آگے ہیں، یعنی فطرت وہ امور جو عام طور پر قدرتاً کسی اصول میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو ما فوق الفطرت یعنی وہ جو عمومی اصولوں سے ہٹ کر ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو ما فوق الفطرت قوتوں سے فائدہ حاصل کرنے اور ان سے مدد لینے کا عمل انسان قدیم زمانے سے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ معاملہ پرانے ہی قدیم دور میں ہی ایسے افراد کے سامنے پیش کیا گیا جو مادی دنیا کو ہی مانتے ہیں اور وہ ہر ایک کام کے پیچھے کسی مادی سبب کے ہونے کا یقین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہیں اس بات پہ یقین نہیں ہوتا کہ ما فوق الفطرت کچھ قوتیں، ایسی قوتیں جو نظر نہیں آتی، وہ عالم اسباب میں رد و بدل کر سکتی ہیں۔
ٹھیک ہے. تو جب ان کے سامنے یہ سوالات پیش کیے گئے کہ ہمارے سامنے ما فوق الفطرت واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کو بغیر دوائیوں کے شفا ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں ان قوتوں سے فائدہ حاصل ہوا ہے، تو انہوں نے ایک تھیوری پیش کی جس کو پلاسیبو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے مطابق ہر ایک شخص کسی نہ کسی انداز میں کم یا زیادہ پلاسیبو ایفیکٹ کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہے؟ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیے کہ یہ اینک ہے یا چشمہ ہے. ٹھیک ہے. جو کسی نہ کسی نظریے کا چشمہ ہے. صحیح ہے. یعنی جو بھی نظریہ ایسا ہے جس پر آپ یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو اس میں شکوک و شبہات نہیں ہے، آپ اس حوالے سے پلاسیبو کے شکار ہیں. اچھا. یہ انہوں نے کہا. اس کی مثال یوں ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جو یہ مانتا ہے کہ مادی دنیا میں غیر مرئی قوتیں دخل انداز ہو سکتی ہیں اور اس کو اس بات کا یقین ہے، تو اس کو جگہ جگہ وہ غیر مرئی قوتوں کے ہونے کا احساس ہوگا. اچھا. خود ہی وہ ان چیزوں کو نوٹس کرے گا کہ جن کے ذریعے سے غیر مرئی قوتوں کی موجودگی کا احساس ہو سکے. اسی طرح جو لوگ غیر مرئی قوتوں کو نہیں مانتے، صرف اسباب کو مانتے ہیں، تو وہ ہر ایک چیز میں چاہے وہ غیر مرئی قوتوں کے ذریعے سے ہوا ہو، لیکن وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی سبب دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب جب اس پہ اور تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہمارا جو جسم ہے اس کو چلانے والا، اس کی بادشاہی کرنے والا، اس کا جو سردار ہے وہ دماغ ہے. صحیح ہے. ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ہمارے دماغ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. اور پلاسیبو کا تعلق بھی ہمارے دماغ سے ہے. ٹھیک ہے. بالکل. کہ ہم اسے جیسا بھی پروگرام کر دیتے ہیں یہ اسی کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے. اس کی ایک اور آسان مثال یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے، جی، اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت سے ممالک میں اسے باقاعدہ علاج نہیں مانا جاتا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں اس کو باقاعدہ ایک علاج کا طریقہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور ایسے ایسے افراد ہیں کہ جن کو ایلوپیتھی والے ڈاکٹروں نے منع کر دیا، لیکن انہوں نے جب ہومیوپیتھی سے علاج کروایا تو ان کو فائدہ ہو گیا. صحیح. بالکل ایسا ہوتا ہے. یعنی ایلوپیتھی میں لا علاج مریض ہومیوپیتھی سے شفا یاب ہوگا. ٹھیک ہے.
لیکن جب آپ ان ممالک کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ وہ لوگ اسے باقاعدہ علاج کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہیں گے کہ یہ اصل میں پلاسیبو ایفیکٹ کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی دوائیوں میں حقیقتاً جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، دوائیاں ہیں، وہ بہت کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر پھر ایتھنول وغیرہ جو چیزیں ملائی جاتی ہیں، دوسرے جو کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اتنی کم مقدار میں دوائیاں اثر ہی نہیں کر سکتی، جبکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں مریض ایسے ہیں جو ہومیوپیتھی سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ بالکل، اب ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے کہ یہ پلاسیبو ہے یا نہیں ہے، اور واقعی ہومیوپیتھی کی دوائیاں بہت بہترین کام کرتی ہیں۔ صحیح، اصل میں اس میں جو ڈائلیوٹ کرتے ہیں دوائیوں کو، لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور شروعات بھی جب ہومیوپیتھی کی ہوئی تھی تو یہی اعتراض پیش کیا گیا تھا کہ اس میں دوائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اثر کیسے کرتی ہے؟ لیکن جب آپ تجربہ کرتے ہیں تو بالکل اس کا اثر ہوتا ہے۔ صحیح، تو اسی طرح پلاسیبو کی بہت ساری مثالیں ہیں جسے ہم دنیا میں برت رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی کا نیگیٹو ہوتا ہے نوسیبو، ٹھیک ہے، اس کو نیگیٹو پلاسیبو کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، پلاسیبو ہمیں سمجھ آ گیا، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ہم نے دماغ کو جس نظریے پر پروگرام کر دیا ہے، ہمارا دماغ ہمارے جسم کو اسی پروگرامنگ پہ چلاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اسی کو ہم پلاسیبو کہتے ہیں۔ یہ پلاسیبو دراصل ایک روحانی اصطلاح نہیں ہے، بس اس کو اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب اگر کوئی مریض ہے، وہ کسی دوائی پر یقین نہیں کرتا یا طبیب پر یقین نہیں کرتا کہ وہ مجھے فائدہ پہنچا سکے گا، تو اسے چاہے جتنی اچھی دوائی دے دی جائے، وہ اس سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ صحیح، ایک اور مثال یہ کہ جب آپ دوائیاں لیتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ پڑتے ہیں، جی، تو لوگ بہت زیادہ جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان کو اس دوائی سے فائدہ ہونے کے بجائے پہلے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو انہوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے، تو یہ بھی پلاسیبو کی ایک مثال ہے کہ ہم دماغ کو جیسے پروگرام کر دیں گے، ہمارا دماغ ہمارے جسم کو ویسے ہی چلائے گا۔ صحیح ہے، پازیٹیو مثال یوں ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھا طبیب کسی مریض کو کوئی دوائی بہت زیادہ تعریف کر کے دے دے، تو نہ صرف وہ مرض جو اس دوائی سے حل ہوتا ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے، باقی دیگر جو امراض ہیں، اسے دیگر جو چیدہ ہیں، وہ بھی اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے جس بات پہ یقین کر لیتا ہے، وہ جسم کو پھر اسی پر چلاتا ہے۔ صحیح، تو اور کوئی ہے تو بتائیں۔ جی شیخ، یہ بات اب جیسے ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ پلاسیبو ہے، تو اب کیا یہ اثر کرے گا یا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا معلوم نہ ہو تبھی یہ اثر کرتا ہے پلاسیبو افیکٹ؟ پلاسیبو پر بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک ایسا طریقہ
لوگوں کو دے سکیں کہ جس کے ذریعے سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. اگر کوئی کہیں سے علاج کروا رہا ہے تو ان کی ہیلنگ جلدی سے ہونے لگے اور صحیح. تیزی سے ہونے لگے صحیح. اور اپنی زندگی میں آسانیاں اور بہت زیادہ آسانیاں وہ بڑھا سکیں اور اچھی اور خوبصورت حالات جو ہیں اپنی زندگی میں لا سکیں صحیح. پلاسیبو کے ذریعے سے. صحیح. جب لا آف اٹریکشن پہ بات کی جاتی ہے تو جو لوگ اسے فالو کرتے ہیں جی. وہ اس کا اثر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس نے اس کا ایک بار مزہ چکھ لیا وہ پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اچھا. تو جب مادی دنیا پر یقین رکھنے والوں کے سامنے ثبوت رکھے جاتے ہیں کہ جی آپ لا آف اٹریکشن کیا ہے, لا آف اٹریکشن بھی یہی ہے کہ آپ غیر مرئی قوتوں سے, وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے, اپنے اچھے حالات, اچھی اشیاء اور خوشیاں جو ہیں وہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں. صحیح. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں پلاسیبو ایفیکٹ ہے. اوکے. وہ کس طریقے سے ہے کہ جب آپ دماغ کو سگنل دیتے ہیں کہ میں اچھا ہوں, میرے حالات اچھے ہیں, اور پازیٹیو رہتے ہوئے آپ اچھی افرمیشنز دیتے ہیں تو آپ کا دماغ اس پہ پروگرام ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر آپ کو سب کچھ اچھا ہی نظر آتا ہے. صحیح. آپ پازیٹیو چیزیں ہی نوٹس کرتے ہیں. صحیح. اور آپ کا بیہیویئر کامیاب لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے. ایسا ہے. تو آپ پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں انجانے میں جو کامیاب لوگ کرنے لگتے ہیں. صحیح ہے. بالکل صحیح. اس لیے آپ جو ہے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. صحیح شیخ. اب اگر یہ پلاسیبو ہے بھی, ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ غیر مرئی قوتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اگرچہ یہ پلاسیبو ہیں ہم مان لیں, اور دیگر جو پلاسیبو لوگ کہتے ہیں ان کو بھی مان لیں, تو اگر اچھا پلاسیبو ہماری زندگی کو آسان کرتا ہے اور ہمارے حالات کو بہتر کرتا ہے تو یہ اچھا ہے. بالکل صحیح. بھلے وہ ہم غیر مرئی قوتوں سے کر لیں یا دماغ کی قوت سے کر لیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے بیہیویئر میں, ہمارے حالات میں, ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آتا ہے, تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی مقصود جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا کہ اصل زندگی آسان ہو جائے. جی ہاں, زبردست. اسٹرگل سے بچ جائیں ہم, مشکلوں سے بچ جائیں. زبردست زبردست. اچھا شیخ, کیا یقین اور نیت جسم کے حالات کو بدل سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ یقین جتنا زیادہ پختہ ہوگا, ہمارا جو جسم ہے نا وہ ہمارے دماغ کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا دماغ مختلف قسم کی کیمیکلز اور ہارمونز ریلیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں بہت مشہور ہے, ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ثابت کرنے کے لیے زہر پی لیا. صحیح. اور وہ یہ تھا کہ جو مفہوم ہے اس کا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, جو پوری دعا ہے, یہ پڑھ کے اس دن زہر بھی کھا لے تو اسے اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یا تو یہ تھا یا کھجوروں کا تھا. صحیح. تو وہ بہت تیز زہر تھا, اور اس سے پہلے کسی نے وہ زہر پیا تھا جس سے وہ مر گیا تھا. صحیح. لیکن وہ جو صحابی تھے ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ زہر پینے کے باوجود اس زہر نے اس پر اثر نہیں کیا, اگر ہم پلاسیبو کے نظریے سے دیکھیں. صحیح. بالکل. ورنہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جو حضور کے فرمان ہیں اسی کا اثر ہے اصل میں یہ. بالکل ایسا ہی ہے.
لیکن ہم پلاسیبو کے نظریے سے دیکھیں تو وہ یقین تھا ہمارے، یعنی ان کے دماغ نے زہر کو کاٹنے کے لیے کچھ ہارمونز اور کچھ کیمیکلز جسم میں ہی بنا دیے، بالکل ورنہ وہ زہر کہاں گیا؟ صحیح. اس زہر کی کاٹ کے لیے اندر ہی دوائی تیار ہو گئی. صحیح ہے. صحیح. تو ہم اس کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر چاہیں. زبردست زبردست. پلاسیبو پہ بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی اہمیت بتائیں اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ صرف پازیٹیو رہتے ہوئے اور پازیٹیو سوچتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. اچھا شیخ، کیا روحانی علاج اور پلاسیبو ایفیکٹ ایک ہی قوت ہے؟ یعنی دو پہلو، ایک ہی قوت کے دو پہلو ہیں یہ؟ دیکھیں وہی ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. ایک ہے وہ جو غیر مرئی قوتوں پر یقین نہیں رکھتا، تو وہ تو یہی کہے گا کہ جی یہ روحانی علاج بھی پلاسیبو ہی ہے. صحیح، بالکل یہی ہے، بالکل یہ بات کہے گا کہ آپ کو یقین ہو گیا اور آپ کے دل کے اطمینان کی وجہ سے آپ کے دماغ نے اندر ہی ایسے کیمیکلز بنا لیے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا علاج ہو گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دونوں باتیں، اچھا. روحانی علاج بھی ہے کیونکہ وہ تجربے سے اور تواتر سے اس قدر ثابت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا نہیں سکتا. کیا جا سکتا، بالکل ایسا ہی ہے. پلاسیبو جو ہے صرف آپ کے اندر اثر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ظاہری ایٹماسفیئر میں اثر نہیں کر سکتا. صحیح، سبحان اللہ. صحیح، ٹھیک ہے. جبکہ روحانی علاج جو ہے وہ آپ کے ظاہری ایٹماسفیئر پہ بھی اثر کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب غیر مرئی قوتیں ہوتی ہیں وہ اثر کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن مریض کو تیزی سے فائدہ ہو اور اس کا علاج جلدی ہو، اس لیے ہم دونوں چیزیں کرتے ہیں. زبردست، بالکل بہترین. کہ مریض کو پلاسیبو بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا علاج ہو جائے گا، صحیح. اور اس کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے. ہم نہیں کرتے ایسا کچھ بھی. ہم جب علاج کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، ہم مریض کو یقین دلانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ آپ کا علاج ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی. کوئی دعوے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ ہم نے دعوے نہیں کرنے. اور کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا تو ہم عرض کر دیتے ہیں کہ قبلہ آپ کہیں اور جا کے علاج کروا لیں. ہم کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہونا چاہیے. یہ مریض کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے. صحیح. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اطمینان ہے تو آپ علاج کروا لیں. بالکل. ہم اس پہ وہ نہیں کرتے کہ جی آپ کے لیے سیشنز رکھیں باقاعدہ، پھر آپ کے اطمینان کے لیے چیزیں کریں اور پھر علاج شروع کریں. لیکن یہ مریض جو بھی ہو اس کو اطمینان خود سے ہی کر لینا چاہیے. صحیح. اور اگر دل نہیں مان رہا، صحیح. کہیں پہ بھی علاج کروا رہے ہیں، بالکل. دوائی کھا رہے ہیں، دماغ کو زبردستی راضی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن دماغ اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ پلاسیبو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ دماغ سے منوا لیں اور دماغ کہہ دیں ہاں مجھے اطمینان ہو گیا، صحیح. اب یہ پلاسیبو. واہ، بالکل صحیح. تو اب یہ ہے کہ اس کے 50% جو ہے اس کے علاج کا ہوگا اور 50% آپ کا ہوگا. دیکھیں جب بھی کوئی بھی علاج کروائیں، ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، یونانی، جو بھی علاج ہو، اس میں جو طبیب ہوتا ہے نا وہ آپ کے مرض کو روکنے کی کوشش کرتا ہے صرف. ٹھیک ہے. ہیلنگ آپ کا جسم خود کرتا ہے آپ کی. صحیح. اللہ نہ کرے کسی کو چوٹ لگ جائے،
کٹ لگ جائے, چوٹ لگ جائے, تو صرف اس کو جو ہے اینٹی بایوٹکس دے کے اور جو ہے انفیکشن سے بچانے کے لیے ادویات لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. بالکل. اب ہیلنگ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے؟ باڈی خود کر رہی ہوتی ہے. باڈی خود کرتی ہے. تو بالکل ایسا ہے کہ اصل ہیلنگ آپ کی باڈی خود کرتی ہے اپنی. صحیح ہے. تو اگر آپ اپنی باڈی کو ہیلنگ کے لیول پہ نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا. تو یہ دونوں ہونا چاہیے. اور آپ ویسے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جسم بھی اپنے آپ کو ہیل کرے گا اور اللہ کے کلام کی برکت بھی ہے. بالکل. تو انشاءاللہ آپ جلدی اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے. زبردست زبردست. اچھا شیخ, اگر پازیٹیو یقین شفا دے سکتا ہے تو نیگیٹو یقین نقصان کیوں پہنچاتا ہے؟ جی بالکل, اسی کو نوسیبو کہتے ہیں. لا آف اٹریکشن والے جو ہیں وہ اسی سے چڑھتے ہیں. چڑھنے کا لفظ کیوں کہا؟ جی. کہ وہ اپنی وائبریشن کو اس قدر زیادہ پوزیٹیو کر لیتے ہیں کہ جب ان کے اورا میں کوئی نیگیٹو آتا ہے تو ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. نیگیٹو شخص جو آتا ہے تو ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور وہ وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو نوسیبو والا یا نیگیٹو پلاسیبو والا ہے, اگر صرف پلاسیبو کے نظریے سے دیکھیں تو وہ صرف نیگیٹو چیزیں ہی نوٹس کرتا ہے, اس کو نیگیٹو چیزیں ہی نظر آتی ہیں. وہ اپنے دماغ کے ذریعے سے اپنے جسم سے وہی حرکتیں کرواتا ہے کہ اس کے ساتھ خراب ہی ہو اور برا ہی ہو, انکانشیسلی. اور جب برا ہوتا ہے تو پھر وہ اور برا سوچتا ہے, اس پر پختہ ہوتا جاتا ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا اثر پھر دوسروں تک بھی جاتا ہے. استغفر اللہ. وہ اپنی سوچ یہ دوسروں میں بھی منتقل کرتا ہے. اچھا. تو اسی طرح طبیب کے پاس بھی جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو طبیب بھی چڑھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ماہرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں, سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, سیشن دیتے ہیں. بعض اتنے خطرناک مریض ہوتے ہیں کہ ایک سیشن کے بعد خود سائیکولوجسٹ کو سیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بالکل آپ صحیح وہ بولتے ہیں اب تو مجھے بھی ضرورت پڑ گئی بھائی سیشن کی, میں کسی بڑے کے پاس جاؤں. صحیح ہے. بالکل. تو یہ بتانے کا یہ ہے کہ اگر کسی کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ پوزیٹیو سوچنا شروع کرے. آہستہ آہستہ ہوگا لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ اپنا بھی علاج آسان کر لیں گے اور طبیب کے لیے بھی آسانی کر دیں گے کہ وہ اپنا آپ کا علاج آسانی سے کر سکے اور خود کو علاج کی ضرورت نہ پڑے طبیب کو. ہاں بالکل. اچھا شیخ, کیا جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم دماغ ہی ہمارا جو ہے ہماری یہ پلاسیبو کو افیکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ رسپانس کرتا ہے, تو کیا دماغ کو ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ پلاسیبو جیسا رسپانس پیدا کر لے وہ؟ بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے. اچھا, یہ ایک ایکسرسائز ہے. جس طرح سے آپ جم جاتے ہیں اور باقاعدہ اس میں مسلز گین کے لیے یا دیگر جو پلاننگز ہوتی ہیں اس کے مطابق ایک باقاعدہ کچھ مہینوں کا کچھ سالوں کا پلان بنتا ہے. ایک روٹین آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. پھر اس روٹین پر آپ چلتے ہیں. اچھا, تو آپ جو ہے اسے بالکل ٹرین کر سکتے ہیں. آپ صرف ایک کام کر کے دیکھیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس چھوٹے سے کام کرنے سے مجھے اس قدر اچھا احساس ہوا. تو اگر میں باقاعدہ کچھ روٹینز بنا لوں جس میں پوزیٹیوٹی گین کرنے کی کوشش کروں تو میری زندگی اور کتنی اچھی ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. آرام سے بیٹھیں, کمر کو سیدھی کر کے پیٹ سے سانس لیں اور گہری گہری سانسیں کریں اور 4 سیکنڈ کا وقفہ رکھیں. یعنی 4 سیکنڈ میں سانس اندر لیں, 4 سیکنڈ روکیں, پھر 4 سیکنڈ ایکسہیل کریں, پھر 4 سیکنڈ رکیں. جب آپ ریلیکس ہونے لگیں
20-21 सांसों के बाद फिर आप जिंदगी का कोई एक ऐसा लम्हा जिसमें आपको बहुत ज्यादा सुकून मिला हो, खुशी नहीं, सुकून मिला, सुकून मिला हो, उसको रिलिव करें, फिर से उसको जिए तसव्वुर में, ठीक है, और उधर 3-4 मिनट गुजारें, ठीक है, और फिर गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस लेके फिर आंखें खोल दें। सही है, 2-4 घंटे आपके इतने पॉजिटिव गुजरेंगे कि आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया। अच्छा, माशाल्लाह, किसी ने एक मिसाल दी थी, बड़ी प्यारी मिसाल थी, कि कोई शख्स हो जो बहुत सारे पैसे लेकर कहीं जा रहा हो, ठीक है, और कुछ डाकू आए और उसके माल पर हाथ डालें और उसमें से 3-4 नोट निकाल दें, सही है, और वो बाकी पैसे लेकर बच के भाग गए। सही, लेकिन आगे जाके चौक पे वो सारे पैसे फेंक दे, ठीक है, ये कहकर के वो कुछ नोट चले गए ना, इसलिए मैं ये भी फेंकता हूँ। हम क्या कहेंगे ऐसे शख्स को, है ना? तो वो वक्त जो इंतहाई कीमती है, इसका एक लम्हा भी हम कई सारी दौलत देकर नहीं खरीद सकते। सही, अगर पूरे दिन में कुछ एक खराब बात हो जाती है तो उस शख्स की तरह जिसने कुछ नोटों के लिए पूरे पैसे फेंक दिए, हम पूरे दिन को जाया कर देते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके बारे में सोच सोच के। बिल्कुल ऐसा, और ये हम नेगेटिव प्लासिबो बनाते हैं, उसके लिए कुड़ते हैं, बिल्कुल जलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल ऐसा, जबकि जो पॉजिटिव प्लासिबो करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, वो उसमें भी कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप जितना कोड़ते हैं, जितना अपने आप को महरूमी का एहसास दिलाते हैं, आप उतनी जल्दी बूढ़े होते हैं। ओके, आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है जिस्मानी लिहाज से। सही, और भी बहुत सारे नुकसानात हैं नेगेटिव प्लासिबो के। वो जो बोला जाता है टेंशन से बाल वाइट हो गए, हाँ बिल्कुल, सही है, सही, यानी ये कि आपने राज बताया कि अपनी उम्र को कैसे कंट्रोल में रखें। हाँ, तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीजें नोटिस करें। सही, कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। यानी वो गलत तो हो रहा है ना, आपका इख्तियार नहीं है उस पे। बिल्कुल अच्छा, अगर इख्तियार होता तो आप रोक नहीं लेते, बिल्कुल रोक लेता, है ना? बिल्कुल, तो उसमें पॉजिटिव देख के अपने दिमाग को सुकून दें, ओके, पॉजिटिव प्लासिबो में रहें, तो आपके सामने अच्छे हालात आएंगे। और आप, हमारी जिंदगी जो है ना, मौक़ों से भरी हुई होती है। ठीक है, किसी अमीर शख्स को पकड़ के अगर पूछें कि भाई आपकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है, तो वो कहेगा कि मैंने अच्छे मौक़ों को ग्रैब किया, मैंने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। सही, तो अगर आप नेगेटिव प्लासिबो में हैं तो आपको अच्छे मौके नजर ही नहीं आते, पकड़ने की तो दूर की बात है। अच्छा, और जो पॉजिटिव रहता है उसे बेइंतहा पॉजिटिव मौके नजर आते हैं, क्या बात, और वो उसको ग्रैब भी कर लेता है। सही, सही। अच्छा शेख, अभी आपने एक बात इरशाद फरमाई कि जैसे आप नेगेटिव भी कहीं होता हुआ देखें या बुरा होता हुआ देखें तो उसमें भी पॉजिटिविटी का पहलू देखें। अब अगर कोई शख्स है जिसको ये पॉजिटिविटी का पहलू दिख ही नहीं रहा, तो क्या वो इग्नोर कर दे उस बात को या एक्सेप्ट कर ले, या क्या करे ताकि जो है हाँ, परेशान ना रहे? एक्सेप्टनेस जो है ना, ये बहुत अहम चीज है। इन दी एंड आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं ना। हाँ, यही होता है, यानी कुछ भी हाथ में तो बस अब तो अल्लाह के रास्ते, यानी कुछ कर ही नहीं सकते तो बस सही है, ये बिल्कुल तो ऐसा, कर ही लेना है आपने, बिल्कुल ऐसा है ना? जी, अल्लाह तबारक व ताला ने तकदीरों का फैसला दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले कर दिया है। जी, जब हम
اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اس کے کیے ہوئے فیصلوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کے فیصلے کیا ہیں؟ وہی تقدیر ہے بالکل. جو اس نے کر دی ہے. اب آپ کو کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے نا. بالکل صحیح ہے. حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچائے تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. بے شک. اور ساری دنیا اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین کرتے ہوئے اس کو ایکسپٹ کر لینا بھی پوزیٹیوٹی کی طرف قدم بڑھانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کیا آپ نے ایکسپٹ کر دیا بھائی ایسے ہی رہے گا، اس کی مرضی، ہم نے کوشش کر کے دیکھ لی. جی جی. لیکن آپ ایسے لوگوں سے آپ لوگوں کو ٹکرائیں، ان سے پوچھیں کہ جب تک حالات سے لڑ رہے تھے مشکل باقی تھی، جیسے ایکسپٹ کر لیا مشکل آسان ہونے لگ گئی. ایسا ہوتا ہے شیخ، بالکل ایسا ہوتا. تو کیا ہے، ایک پوزیٹیو پہلو دیکھ لیا کہ بھائی ایسا ہی ہے تو بس ایسے ہی اب راضی رہو اسی میں. اوکے ٹھیک ہے. اب مشکل آسان ہونے لگے گی. صحیح ہے. لیکن وہ اس پہ سوچتے رہنا، کوڑنا، وہ مشکل بڑھاتا رہے گا. بالکل بڑھاتا رہے گا. صحیح شیخ صحیح. شیخ کیا کلیکٹیو یقین جو ہوتا ہے، جیسے سوسائٹی کا فیئر یا ان کی جو امیدیں ہوتی ہیں، یہ ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں؟ یہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. اچھا. بعض ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہو کے چلیں. ٹھیک ہے. جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے ہی چلیں، ان کی مینٹلٹی جیسی ہے ہم بھی ویسے ہی رکھیں. صحیح ہے. لوگوں کے جو نظریات ہیں ہم بھی ویسے ہی نظریات رکھیں گے. خود ان میں سوچ سمجھ یا ایسی صلاحیت جس کے ذریعے سے وہ حالات کا موازنہ کر کے خود کوئی فیصلہ کر سکیں، یہ صلاحیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے. جیسے بیچارے بہت جو جن کا کھانا پینا ہی ہو جائے دن میں تو وہ صحیح بالکل شکر ادا کرتے ہیں، تو کہاں بیچارے جو ہے وہ سوچیں گے کچھ بیٹھ کے یا کچھ کریں گے، تو وہ اسی پر چل رہے ہوتے ہیں جیسے ماحول ان کو چلا رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا. وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ بھئی آج کا کھانا مل گیا، الحمدللہ آج کی دہاڑی مل گئی، اللہ کا شکر. صحیح. تو اس کا اثر بالکل پڑتا ہے. بعض بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، شاید جو ہے وہ 100 میں کوئی ایک ہوگا، اب وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کیا پرسنٹیج ہے، جو حالات کے مطابق اور ماحول کے مطابق اپنے نظریات کو چینج نہیں کرتے. اچھا. کیونکہ پلاسیبو صرف مان لینے سے ہے، آپ کیا مانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی کیا آپ نے ایکسپلین کیا. جی ہاں، باہر سے آنے والی قوت نے آپ پر اتنا اثر کیا کہ آپ نے کچھ مان لیا، اس کے بارے میں شک و شبہات نہیں رہے، تو آپ اس پلاسیبو کا شکار ہو گئے. صحیح. تو جو لوگ شعوری لحاظ سے اپنی سوچ رکھتے ہیں اور باہر سے یعنی باہر کے ایٹماسفیئر سے آنے والی مختلف حالات کا اثر نہیں لیتے، تو ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صحیح. جیسے لا آف اٹریکشن والے وہ کہتے ہیں بھائی پوزیٹیو ہی ہو رہا ہے، بھائی سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ پوزیٹیو ہو رہا ہے، میرے لیے اچھا ہی ہو رہا ہے، یہ کائنات میرے لیے کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تو وہ جو کھچنا ہے، جو کچھ میں نے افرمیشن دی ہوئی ہیں،
اسی کے اسٹیپس ہو رہے ہیں اصل میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ میرے پاس آ رہی ہے. مجھے پتا نہیں ہے اصل میں صحیح کہ کیا پلان ہے, کس پلان سے لے کر آ رہی ہے کائنات میرے پاس, لیکن یہ وہ اس کو کھینچ کر لا رہی ہے اور ان دی اینڈ وہ چیز آ جاتی ہے ان کے پاس. بالکل ایسا. اور ان کو پھر سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ حالات پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو یہ بھی نہیں ہوتا. صحیح بالکل ایسا ہے. تو اصل میں تو یہی ہے کہ زندگی آپ اطمینان میں لے کے رہ کر بھی گزار سکتے ہیں, اور کڑ کے اور پریشان ہو کے اس ایک شخص کی طرح جس نے اپنے سارے پیسے پھینک دیے, اپنے سارے وقت کو ضائع کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو یعنی شیخ اگر ہم چاہیں تو سوسائٹی کے فیئر اور ان کی امیدوں سے نکل کر اپنی ہیلتھ کو اچھا کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا شیخ, ایک اور سوال ذہن میں, کیا انسان اپنی شفا کا حصہ خود ہے یا صرف باہر سے آنے والے علاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ دونوں ہوتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی عرض کیا نا کہ دونوں طریقے ضروری ہیں تاکہ جلد فائدہ ہو سکے اور مریض پریشانی سے بچ سکے. جہاں ضرورت ہو وہاں باہر سے بھی علاج ٹھیک ہے, کیا جائے, صحیح ہے, اور وہ علاج کیا جائے جس کی اسے ضرورت ہے. صحیح ہے, اور ساتھ میں مریض بھی یہ یقین رکھے کہ مجھے فائدہ ہوگا اور میرا علاج ہو جائے گا, تو مریض بہت تیزی سے فائدہ محسوس کرتا ہے. صحیح ہے. شیخ ایک سوال ابھی اسی پوڈ کاسٹ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آیا, اور میں اس بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کو ارشاد فرمائیں. آپ کا تعلق روحانیت سے ہے, آپ جو علاج کرتے ہیں وہ روحانی بیس ہے, اور یہ جو ٹرم آپ نے سائیکولوجیکل استعمال کری پلاسیبو ایفیکٹ, اس کی یہ بالکل ایک الگ ٹاپک. اصل میں سائیکولوجی کی بھی ٹرم نہیں ہے, اچھا, یہ ایک مشہور جملہ ہے, یہ اس کی ایک کہانی ہے اس کے پیچھے, وہ مناسب نہیں ہے سنانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں, تو لیکن استعمال سائیکولوجی میں بھی ہوتی ہے. سائنٹیفک ٹرم کہہ سکتے ہیں اس کو, سائنٹیفک بھی چلیں کہہ لیں. ہاں ہاں, اکثر اس کو بہت مشہور لفظ ہے یہ, جی, جسے کئی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. تو اب یہ چیز کا تعلق آپ نے جیسے ابھی ہمیں بتایا کہ باقاعدہ ڈاکٹرز اور روحانی معالج جو ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. جی, آپ ایز اے روحانی معالج اس پہ گفتگو کرنا, یہ اسٹیپ آپ نے کیوں لیا؟ آپ کے ذہن میں کیوں آیا کہ یہ اسٹیپ لینا چاہیے اور اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ دراصل بہت سارے لوگ علاج کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ علاج کروا رہے ہیں. صحیح ہے, چاہے وہ روحانی ہو, ہومیوپیتھی ہو, ایلوپیتھی ہو, یہ یونانی ہو, بہت سارے طریقوں سے بہت سا علاج ہو رہا ہے. بالکل, اورا ہیلنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو کچھ ایسا دے دیں کہ جس کے ذریعے سے ان کا علاج اور آسانی سے ہوتا ہے, وہ اور زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اور نہ صرف یہ کہ مریض بلکہ حالات کے ستائے ہوئے, مریض بھی بہت پریشان ہوتا ہے, صحیح, اور حالات کا ستایا ہوا بھی بہت پریشان ہوتا ہے. صحیح, بالکل. مریض تو کم سے کم ایکسپٹ کر لیتا ہے, وہ بستر پہ پڑ جاتا ہے, اور لوگ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت بیچارہ پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو حالات کا ستایا ہوا ہوتا ہے وہ ان حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اور کوئی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے ساتھ دینے والے بھی موجود ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو نہ صرف مریض بلکہ وہ حالات کے ستائے ہوئے, کوئی مقروض ہے, کسی کا گھر کا مسئلہ ہے, ایسے عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں کہ سن کے بس دل دکھتا ہے. صحیح. اللہ پاک حضور کی امت پہ رحم فرمائے, ان کے مسائل حل فرمائے. تو کچھ ہم ایسا اپنے پاس سے عرض کر سکیں جن کے ذریعے سے ان کے حالات میں اگر کچھ پرسنٹ 10% بھی آسانی ہو جائے, واہ, تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. بے شک بے شک بے شک. تو بس یہ ہے کوشش کہ آپ وظائف بھی کریں,
یعنی بہت سارے لوگ ہیں وہ دیگر جگہوں سے دیکھ کر وظائف کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ کریں. صحیح علاج کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کروائیں, یقین کے ساتھ. صحیح اور ایسا دل کا اطمینان جس پہ دل واقعی مطمئن ہو کہ میرا علاج ہو رہا ہے, صحیح بالکل ایسا. مجھے فائدہ ہو رہا ہے, صحیح صحیح وہ کروائیں تاکہ آپ کے لیے, طبیب کے لیے آسانی ہو سکے. سبحان اللہ. صحیح. ورنہ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, پلاسیبو پر بولنا ایک بڑا جو ہے وہ مشکل کام ہے, اور جو ہے کیا بولتے ہیں لوگ غلط بھی سوچتے ہیں, تو یہ ہے کہ وہ سوچتے رہے. صحیح. تو بس یہ تھی کہ ہماری طرف سے کچھ تھوڑا بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے, تو اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ سیدی, جزاک اللہ. آپ نے آج ایسے ایک حساس ٹاپک کو ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. سیدی دعا کی درخواست. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو احنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا وفضلا دائما ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا وعقلا كاملا وعلما نافعا. اللهم لا تقتلنا بعذابك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يحفظ وحفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشف مرضانا. یا الہ العالمین, جو لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں, سب کے دلوں میں جو نیک جائز دعائیں تمنا خواہشات ان کے حق میں بہتر قبول منظور فرما. سب کی پریشانیوں کو حل فرما, سب کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما. یا رب العالمین, سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیاں حل فرما. تو جانتا ہے مولا کریم حضور کی امت بہت پریشان ہے. یا الہ العالمین, سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نگاہ فرما. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے محض اپنے فضل سے عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. اسی کے ساتھ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچا. ہم شیخ صاحب کے جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں جو ہے وہ تعلیمات سے سمجھایا. جزاک اللہ سیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.